السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس، پچھلے لیسن میں آپ نے دلالت کی قسمیں پڑھیں کہ دلالت وضعیہ لفظیہ جو ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں: دلالت مطابقی، تضمنی اور التزامی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ دلالت تضمنی التزامی بغیر مطابقی کے نہیں پائی جاتی، اور اس کے ضمن میں اور بھی باتیں آپ نے پڑھیں۔ آج کا لیسن یہ لفظ کے بارے میں ہے، یعنی لفظ جو ہے ایک لفظ ایسا ہوگا جو دلالت کرنے والا ہوگا۔ تو یہاں سے یہ بتا رہے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللفظ الدال اما مفرد و اما مرکب۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ دلالت کرنے والا لفظ یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ اب یہاں دو لفظ آپ کو ملے، مفرد اور مرکب۔ تو جب دو چیزیں ملی ہیں تو دونوں کی ڈیفینیشن دیکھنی ہوگی، دونوں کی تعریف دیکھنی ہوگی۔ تو بات کرتے ہیں مفرد کی۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں فالمفرد ما لا یقصد بجزئہ الدلالۃ علی جزء معناہ کدلالت حمزۃ الاستفہام علی معناہ ودلالت زید علی مسماہ ودلالت عبد اللہ علی المعنی العلمی۔ تو یہ مفرد کی تعریف ہو گئی کہ مفرد وہ لفظ ہے جس کے جز کی دلالت معنی کے جز پر مقصود نہ ہو، جیسے کہ حمزہ استفہام کی دلالت اس کے معنی پر، و دلالت زیدین علی مسمہ ہو، اور زید کی دلالت اس کے مسمہ پر، اس کے نام پر، اور عبداللہ کی دلالت معنی علمیت پر کہ عبداللہ ایک کیا کہتے ہیں نام ہے، نہ ایسا کہ یہاں جز کی دلالت معنی کے جز پر مقصود ہو، ایسا یہاں پر نہیں ہے۔ یعنی جز کی دلالت معنی کے جز پر مقصود نہیں ہے بلکہ علمیت کے طور پر ہے۔ اب بات کرتے ہیں مرکب کی۔ تو کہہ رہے ہیں والمرکب ما یقصد بجزئہ الدلالۃ علی جزء معناہ کدلالت زید قائم علی معناہ ودلالت رامی السہم علی فحواہ ثم المفرد علی انحاء ثلاثۃ۔ یہاں سے دوسری بات ہو گئی۔ تو پھر کہہ رہے ہیں کہ مرکب وہ لفظ ہے جس کے جز کی دلالت معنی کے جز پر مقصود ہو۔ اب دونوں تعریف کو الگ کر لیں کہ جس کے جز کی دلالت معنی کے جز پر مقصود نہ ہو وہ مفرد ہے، اور جس کے جز کی دلالت معنی کے جز پر مقصود ہو وہ مرکب ہے۔ جیسے زید قائم، تو زید قائم کی دلالت اس کے معنی پر، اور رامی السہم کی دلالت اس کے پھینکنے والے پر، یعنی تیر پھینکنے والے پر۔ پھر یہاں سے بتا رہے ہیں ثم المفرد علی انحاء ثلاثۃ لانہ ان کان معناہ مستقلا بالمفہومیہ ای لم یکن فی فہمہ محتاجا الی ضم ضمیمۃ فہو اسم ان لم یقترن ذلک المعنی بزمان من الازمنۃ الثلاثۃ وکلمۃ ان اقترن بہ وان لم یکن معناہ مستقلا فہو اداۃ فی عرف المیزانیین وحرف فی اصطلاح النحویین ھذا۔ اب یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ مفرد کی مفرد کتنی قسموں پر ہے؟ تین قسموں پر، اس لیے کہ اگر اس کا معنی ان کانا معنی ہو مستقلا بالمفہومیہ، کہ اگر اس کا معنی مستقل بالمفہومیت ہو، اے لم یکن فی فہمہ محتاجا الی ضم ضمیمۃ، یعنی اس کے سمجھنے میں کسی ضم ضمیمہ کا محتاج نہ ہو، تو وہ اسم ہے، بشرطے کہ وہ معنی تینوں زمانے میں سے کسی ایک سے مقترن نہ ہو۔ اگر ایسا ہے کہ مقترن نہیں ہے تو کلمہ ہے، ان اقترن بھی، اگر اس سے مقترن ہو، وَإِن لَمْ يَكُنْ مَعْنَاهُ مُسْتَقِلًا، اور اس کا معنی مستقل نہ ہو، تو منطقیوں کے عرف میں وہ کیا ہے؟ فَهُوَ أَداةٌ فِي عُرْفِ الْمِيزَانِيِّينَ، منطقیوں کے عرف میں وہ ادات ہے، وَحَرْفٌ فِي اصطلاح النحویین ھذا، اور نحویوں کی اصطلاح میں وہ حرف ہے۔ اب اتنی بات ہو گئی، آپ نے پورا پیراگراف ٹرانسلیشن دیکھ لیا۔ تو اب یہاں سے ہمیں کیا چیز ملی، کن باتوں پر یہاں پر تذکرہ ہوا؟ تو اس کا نچوڑ دیکھیں تو جو لفظ اپنے معنی موضوع لہو پر دلالت کرتا ہے، یعنی لفظ دلالت کرنے والا، تو معنی موضوع لہو پر جو دلالت کرتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مفرد اور مرکب۔ یا یہ کہہ لیں کہ دلالت کرنے والا لفظ یا تو مفرد ہوتا ہے یا مرکب ہوتا ہے۔ لفظ کے جز کی دلالت اگر معنی کے جز پر مقصود نہ ہو تو اس کی چار صورتیں نکلیں گی،
کون سی؟ جیسے لفظ کا جز ہی نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام. اب دیکھیے حمزہ استفہام ایک حرف ہے نا، اور لیکن وہ سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے، سوال کرنا ہوتا ہے تو حمزہ استفہام کا استعمال کرتے ہیں. تو اس لفظ کا کوئی جز نہیں ہے. اور دوسری صورت دیکھیں تو لفظ کا جز ہو مگر اپنے معنی کے جز پر دلالت نہ کرتا ہو، جیسے زید کی دلالت، زید اپنے نام پر دلالت کرتا ہے، اپنی ذات پر دلالت کرتا ہے. تیسری صورت نکلے گی لفظ کا جز ہو اور معنی کے جز پر دلالت بھی کرتا ہو مگر معنی مقصود کے جز پر دلالت نہ کرتا ہو، جیسے عبداللہ حالت علمیت میں، کیونکہ لفظ عبد یہاں پر جو ہے یہ عبدیت پر اور لفظ اللہ ذات واجب الوجود پر دلالت کرتا ہے، مگر معنی مقصود جو کہ ایک شخص معین ہے جس کے اجزاء حیوان اور ناطق اور تشخصات ہیں، اس پر دلالت نہیں کرتا. عبداللہ کے ساتھ جو معنی علمی کی قید ہے وہ قید احترازی ہے، کیونکہ اگر عبداللہ کا معنی اضافی مراد لیں تو وہ مفرد نہ رہے گا بلکہ مرکب ہو جائے گا. تو پتہ کیا چلا کہ یہاں لفظ عبداللہ جو ہے یہ اضافی طور پر نہیں ہے کیونکہ یہ مفرد ہے. اگر اضافی طور پر اس کا معنی دیکھیں گے تو پھر یہ مفرد نہیں رہ جائے گا بلکہ مرکب ہو جائے گا. اور آپ نے مضاف مضاف الیہ کی ترکیب بھی پیچھے پڑھ رکھی ہے 9 کے قواعد میں. تو 4 صورتیں، یہاں 3 صورتوں کا ہی ذکر ہوا ہے، مصنف نے چوتھی صورت کا ذکر نہیں کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں کہ اب یہاں تک تو بات مفرد کی ہوئی، اس کی صورتیں نکلی. مرکب وہ ہے کہ لفظ کے جز کی دلالت معنی کے جز پر مقصود ہو، جیسے زید قائم کی دلالت قیام زید پر اور زید قائم سے یہی مقصود ہے اور زید قائم سے یہی مقصود ہے، یا جیسے رامی السہم کی دلالت تیر پھینکنے والے پر. اب پھر اس کے بعد جو بتایا ہے کہ مفرد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، کلمہ، ادات. اسم وہ مفرد ہے جس کا معنی مستقل بالمفہومیت ہو اور تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے سے وہ معنی مقترن نہ ہو، جیسے زیدن اور رجلن. کلمہ وہ مفرد ہے جو معنی مستقل رکھتا ہو اور کسی زمانے سے مقترن بھی ہو، یعنی ملا ہوا بھی ہو، جیسے ضربہ. منطقی اس کو کلمہ کہتے ہیں اور نحوی اس کو فعل کہتے ہیں. ادات وہ لفظ مفرد ہے جو معنی مستقل نہ رکھتا ہو، جیسے من اور الہ. منطقی اس کو ادات کہتے ہیں، من اور الہ. منطقی اس کو ادات کہتے ہیں اور نحوی اس کو حرف کہتے ہیں، ہے نا. اب اتنی باتوں سے آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ منطقیوں نے جس کو کلمہ کہا ہے یہ وہی ہے جس کو نحوی حضرات فعل کہتے ہیں. حالانکہ یہ گمان درست نہیں. اسی گمان کو دور کرنے کے لیے مصنف نے ایک اور پیراگراف کا ذکر کیا، ایک اور عبارت کیا کہتے ہیں مصنف نے یہاں ذکر کی، اور وہ عبارت آگے آ رہی ہے کہ اعلم انہ قد ظن بعضهم ان الکلمۃ عند اہل المیزان ہی ما یسمى فی علم النحو بالفعل. یہ پوری عبارت جو ہے آپ معنی الحدث تک دیکھ لیں. تو یہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ علم، جان لو کہ کچھ لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ منطقیوں کے نزدیک کلمہ وہی ہے جس کو نحو میں فعل کا نام دیا جاتا ہے. حالانکہ یہ گمان درست نہیں ہے، کیونکہ فعل کلمہ سے عام ہوتا ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اضربو اور نضربو اور اس کے مثل نحویوں کے نزدیک فعل تو ہیں، حالانکہ منطقیوں کے نزدیک کلمہ نہیں ہے، کیونکہ کلمہ مفرد کی قسم سے ہے. اور مثلاً اضربو الفاظ مفردہ نہیں ہے بلکہ مرکب ہے، کیونکہ لفظ کے جز کی دلالت معنی کے جز پر ہے. اس لیے حمزہ کیا ہے، یہ متکلم پر دلالت کرتا ہے. اضربو میں حمزہ جو ہے یہ واحد متکلم پر دلالت کرتا ہے، اور ضرب جو ہے یہ معنی حدث پر دلالت کرتا ہے. تو یہاں جو ہے یہ پورا نچوڑ سامنے آیا کہ بھئی آپ یہ گمان نہ کریں کہ منطقیوں کے نزدیک کلمہ وہی ہے جس کو نحو میں فعل کا نام دیا جاتا ہے. یہ بعض لوگوں نے گمان کیا ہے، یہ گمان کرنا درست نہیں ہے. اور اس کی کیا وجوہات ہیں اس پورے پیراگراف میں آپ نے دیکھ لیا. جو بات نہ سمجھ میں آئی ہو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، غور سے سنیں، اور جو چیز نوٹیبل ہو اس کو نوٹ کر لیں. اگر چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جو بھی منطق کی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں یا اس کے علاوہ عربی، فارسی کی جو بھی کتابیں ہیں ان سب کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں. درس نظامی سے جڑی جتنی بھی کتابیں ہیں اور نالج ایجوکیشن سے جڑی جو بھی باتیں ہیں آپ کو اس چینل پر ملیں گی. تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں، تاکہ جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے.